محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتر پردیش کی سیاست میں کچھ خبریں شور کے ساتھ آتی ہیں اور کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو خاموشی سے پورا منظرنامہ بدل دیتی ہیں۔ نسیم الدین صدیقی کا کانگریس سے استعفی اسی دوسری قسم کی خبر ہے۔ یہ صرف ایک استعفی نہیں، یہ ایک طویل سیاسی زندگی کا محاسبہ ہے، کیونکہ نسیم الدین صدیقی کوئی عام لیڈر نہیں رہے۔ وہ اس سیاست کی پیداوار ہیں جہاں لیڈر وقت کے ساتھ بنتے تھے، برانڈ کی طرح لانچ نہیں ہوتے تھے۔ آج وہ کانگریس چھوڑ چکے ہیں، کل بی ایس پی سے نکالے جا چکے تھے، اور ایک وقت وہ بھی تھا جب اتر پردیش کی سیاست میں ان کا نام وزن رکھتا تھا۔ سوال یہ نہیں کہ انہوں نے استعفی کیوں دیا، سوال یہ ہے کہ ایسے لیڈر سیاست میں غیر ضروری کیوں ہو جاتے ہیں۔ آئیے یہ کہانی شروع سے سمجھتے ہیں۔ 90 کی دہائی اتر پردیش کی سیاست کا وہ دور جب بہوجن سماج پارٹی محض ایک پارٹی نہیں بلکہ ایک تحریک تھی۔ مایاوتی ابھر رہی تھی، دلت مسلم اتحاد اقتدار کے دروازے کھٹکھٹا رہا تھا۔ 1991 میں نسیم الدین صدیقی ایم ایل اے بنتے ہیں اور اس کے بعد لگاتار بلندی کی سیڑھیوں پر چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وزیر، کابینہ وزیر، پھر طاقتور محکمے، زراعت، ٹرانسپورٹ، ماحولیات جیسے بڑے عہدے ان کے پاس رہے۔ یہ وہ دور تھا جب لکھنؤ کے پاور کوریڈور میں ان کے بغیر فیصلے مکمل نہیں سمجھے جاتے تھے۔ بی ایس پی بی جے پی اتحاد کے ساتھ سرکار میں ہو یا واضح اکثریت کے ساتھ، نسیم الدین صدیقی ہر حکومت میں موجود رہے۔ مگر سیاست کا ایک اصول ہے، طاقت مستقل نہیں ہوتی۔ 2017 آتا ہے، بی ایس پی کو اپنی تاریخ کی بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور شکست کے بعد پارٹیاں سب سے پہلے اپنے سینئر لیڈروں سے سوال کرتی ہیں۔ نسیم الدین صدیقی سے بھی سوالات کیے گئے اور ان کے اوپر الزام لگائے گئے پارٹی مخالف سرگرمیوں کے، اختیارات کے غلط استعمال کے، اور پھر انہیں پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک طویل وفاداری ایک فیصلے میں ختم ہو گئی۔ جواباً نسیم الدین صدیقی بھی مایاوتی پر سنگین الزامات لگاتے ہیں۔ وہ الزام لگاتے ہیں مایاوتی پارٹی کے نظریات سے بھٹک چکی ہیں، لیکن سیاست میں سچ ہمیشہ کافی نہیں ہوتا۔ وقت اگر آپ کے ساتھ نہ ہو تو دلیل بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ 2018 میں وہ کانگریس میں شامل ہوتے ہیں۔ کانگریس کو لگتا ہے کہ اسے اتر پردیش میں ایک تجربہ کار زمینی لیڈر مل گیا ہے، اور نسیم الدین صدیقی کو بھی لگتا ہے کہ شاید اب ان کا تجربہ استعمال ہوگا۔ لیکن یہاں ایک خاموش مسئلہ تھا۔ کانگریس اب علاقائی لیڈروں کی پارٹی نہیں تھی۔ فیصلے دہلی میں ہوتے تھے اور ریاستوں میں صرف عمل درآمد۔ نسیم الدین صدیقی پارٹی میں رہے مگر مرکز میں نہیں آئے، نہ الیکشن کی حکمت عملی میں، نہ ٹکٹ کی سیاست میں، نہ تنظیمی فیصلوں میں۔ وہ موجود تھے مگر غیر مؤثر، اور سیاست میں غیر مؤثر ہونا غیر موجود ہونے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جنوری 2026 پر۔ نسیم الدین صدیقی استعفیٰ دیتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، مجھے عزت نہیں، مجھے کام چاہیے تھا۔ یہ جملہ کسی ناراض کارکن کا نہیں ہے، یہ ایک ایسے شخص کا جملہ ہے جس نے خود کو غیر متعلق محسوس کیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، بی جے پی اس خبر کو اپنی مضبوطی کے ثبوت کے طور پر پیش کرے، یہ کہنا آسان ہے مگر پوری حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے بی جے پی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب اپوزیشن کے تجربہ کار لیڈر خاموشی سے باہر نکلتے ہیں تو فائدہ خود بخود اقتدار میں بیٹھی پارٹی کو پہنچتا ہے۔
یہاں معاملہ بی جے پی کی طاقت بڑھنے کا نہیں بلکہ اپوزیشن کی زمین آہستہ آہستہ تنگ ہونے کا ہے۔ اب سوال یہ ہے آگے کیا ہوگا؟ کیا نسیم الدین صدیقی کسی نئی جماعت میں جائیں گے یا کوئی نیا محاذ بنے گا؟ ممکن ہے، لیکن اصل سوال یہ نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اتر پردیش کی سیاست اب صرف پارٹی مشینری کی سیاست رہ گئی ہے یا پھر ابھی بھی تجربہ، یادداشت اور سیاسی بصیرت کوئی معنی رکھتی ہے۔ نسیم الدین صدیقی کی کہانی کسی ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سیاست کی کہانی ہے جو لیڈروں سے تیز چلنے لگی ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کو خاموشی سے باہر کر دیتی ہے۔ یہ استعفی کوئی دھماکہ نہیں، کوئی بغاوت نہیں، یہ ایک وارننگ، یہ وارننگ ہے ان پارٹیوں کے لیے جو سمجھتی ہیں کہ صرف چہرے بدلنے سے سیاست چلتی ہے، اور ایک سوال ان لیڈروں کے لیے بھی جو سمجھتے ہیں کہ ماضی کی طاقت مستقبل کی ضمانت ہے۔